بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازوں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے پتے گر جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ اس طرح ہے، ترجمہ: اے محمد، آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ باتیں مکمل نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ فائدہ: بعض علماء کے نزدیک دو کناروں سے مراد دو حصے ہیں، پہلے حصے میں صبح کی نماز اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں۔ رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازوں کا پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 17۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازوں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیان اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان پانچ فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور نہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے۔ حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، پانچوں نمازیں درمیان اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان 5
نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہار پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کوئی صاحب کہتے ہیں کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ان صاحب نے کہا ہر کلمہ کو 25 مرتبہ کر لو اور ان کلمہ کے ساتھ 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کر لو۔ چنانچہ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی کر لو، یعنی اس کی اجازت فرما دی۔